السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 28واں روزہ اور 28ویں روزے کی ساعتیں، راتیں، صبح، شامیں، می برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ ایک درویش تھے، اپنے حجرے سے نکلے، باہر دیکھا تو بارش ہو رہی ہے، انہوں نے اپنے اوپر چادر لے لی۔ بارش برس رہی ہے اور چادر نہیں بھیگ رہی، حیران ہوا یہ کیا ہوا؟ پھر دل میں احساس ہے اس کی رحمت کی، اس کی عطا کی، اس کے کرم اور اس کے فضل کی بارش ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہے، جو رمضان گزرتا جائے گا، رمضان میں اس کی عنایت اور عطا بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی شفقت، اس کا کرم بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی مہربانی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو رمضان گزرتا جائے گا، جتنا بھی رمضان گزرتا جائے گا، کیونکہ کریم ہے اصل میں۔ کسی نے پوچھا کہ کریم کے معنی کیا ہیں؟ کہا کہ معنی تو بیان نہیں کر سکتا، بہت وسیع معنی ہیں، میں ایک مثال سے بتاتا ہوں۔ وفادار غلام تھا، ساری عمر آقا نے اس کے ساتھ وفا کی، شفقت، مہربانی، سب کچھ۔ اچانک دغا کر گیا، اور دغا نہیں کیا، بہت سارا مال لے کے بھاگا، بہت نقصان کیا۔ پھر یہاں تک نہیں، کسی ایک بڑے بادشاہ کے پاس چلا گیا جو مخالف تھا، اور وہاں جا کے دن رات اس بادشاہ کو برا بلا کہتا تھا، اس آقا کو برا بلا کہتا تھا۔ یہ زندگی کا سلسلہ سالہ سال چلتا رہا۔ ایک دفعہ یہ کہیں راستے میں پکڑا گیا، اور اس کو پکڑ کے بادشاہ کے کارندے لے آئے، پکڑ کے لے آئے، راستے پکڑا گیا۔ جب لے آئے تو پھر بادشاہ کے سامنے، جب بادشاہ کے سامنے آیا تو بادشاہ نے اسے دیکھا اور کہا جا معاف کیا، جتنا لے گیا تھا اور عطا کر دو اس کو، اور جتنا تو نے مجھے برا بھلا کہا اس کی جگہ یہ اشرفیاں دے دو، اس کی جگہ یہ ہیرے دے دو، اس کی جگہ یہ جواہرات دے دو۔ عنایات کی بارش کر دی۔ لوگ حیران۔ کہا کہ جس طرح لوگ اس پہ حیران ہوں گے جب خطاکار اور گناہگار بندہ اللہ کے حضور جاتا ہے تو اللہ کی شان کریمی، اس کی مغفرت، اس کی عطا، اس کی شفقت، اس کی رحمت بالکل ایسے ہی ہے، اور وہ ایک پل میں بندے کو معاف بھی کر دیتا ہے، عطا بھی۔ اور جب معافی ایسی کرتا ہے، کہتے ہیں جتنی اس کی خطائیں تھیں اس کے بقدر نیکیاں دے دو، اس کے بقدر ثواب دے دو، اس کے بقدر اجر دے دو۔ وہ ایسا کریم ہے۔ فرض دو کہ ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ اور خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک جنازے میں تھے، تو کسی نے ایسے زور سے بول مارا، ایک بدترین شخص اس جنازے میں ہے، ایک بہترین شخص اس جنازے میں ہے۔ فرزدق نے نا ایسے خواجہ حسن بصری کی طرف دیکھا اور پوچھا، شیخ اس بول کو سنا آپ نے؟ کہا سنا۔ تو پھر پوچھ بتائیں کہ کون بدترین ہے، کون بہترین ہے؟ میں اللہ ہی جانے، میں نے پہچان لی ہے، آپ بہترین ہیں اور میں بدترین ہوں۔ بس ایک چھوٹی سی یہ بات ہوئی، جنازہ ہوا، زندگی کے دن رات گزرے، خواجہ حسن بصری بھی اللہ کے حضور چلے گئے، اور فرش تک بھی فوت ہو گیا۔ فرزق سے کسی نے پوچھا بعد از وصال کیا بنا؟ کہا میں ہانپتا کانپتا ساری عمر زندگی غفلت کی گزاری، اللہ کے حضور گیا تو اللہ نے کہا او بوڑھے کافر بدکار، کیا لایا؟ کچھ نہیں، میں سمجھ گیا کہ بس اب مجھے ہمیشہ کی جہنم کی مہر لگ جائے گی، فرمایا تیرا ایک عمل ہمارے پاس ہے۔ میں حیران ہوا، تجھے یاد ہے بصرہ میں فلاں جگہ تو نے ایک جنازے میں میرے نیک بندے کو اچھا کہا تھا، میرے دوست کو اچھا کہا تھا، اور خود کو برا کہا تھا۔ جو میرے دوست کو اچھا کہتا ہے تو اسی وقت میرا حکم ہوا تھا کہ اس کو اچھوں میں لکھ دو، اور جس کو میں اچھوں میں لکھتا ہوں اسے اپنے مہمان خانے بھیجتا ہوں، قید خانے نہیں بھیجتا، اور میرا مہمان خانہ جنت ہے اور میرا قید خانہ جہنم ہے۔ تجھے تو میں نے اسی وقت اچھوں میں لکھ دیا تھا۔ روزے کی اس زندگی میں ہماری طبیعتوں میں کیسے لوگوں کے لیے اچھا ہونا آ جائے،
بہت بڑی بات ہے. عبادت کا تکبر مال کے تکبر سے کہیں خطرناک ہے. عبادت کا تکبر مال کے تکبر سے کہیں خطرناک ہے. عبادت کر لی, 28واں روزہ ہے اور باقی 2 روزے باقی ہیں. اب اپنے آپ کو سنبھالنا اور سمیٹنا شروع کریں. اس کا تجربہ یہ ہوا, اس نے کہ جی یہ اسٹیشن گزرا ہے, اگلا اسٹیشن ہمارا آ رہا ہے, ہم سامان اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو سنبھالنا سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی رمضان ختم ہونے والا ہے. اس ختم ہوتے رمضان میں اپنی عبادات کی گٹھڑی کو سمیٹنا کیسے ہے, سنبھالنا کیسے ہے؟ کہیں تکبر, کہیں غرور, کہیں نخوت, کہیں نفرت, کہیں کسی کے لیے ایسا سوچنا کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی, یہ کافر ہے اور یہ یوں ہے, اور میں نہیں. زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ, کہ جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند. تو اس کی مشق کرنی ہے بہت زیادہ. یہ روزے کا حصہ ہے اور یہ روزے کو بچانے والی ڈھال ہے, اور اس سے روزہ بچے گا, اس سے روزے کی کفالت ہوگی, اس سے اللہ کی مدد آئے گی. اور پھر اللہ کا وعدہ بھی ہے, من تواضع للہ, جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتے ہیں, اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں اسے بڑا بنا کے دکھاؤں گا. اللہ اس کو عزت, اللہ وسعت, اللہ برکت, اللہ اس کو بڑا بنائے گا. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے. ایک اور چیز بھی ذرا ذہن نشین رہے, اور ایک اور چیز بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں. ایک تو یہ سبق شامل کر لیا انشاءاللہ, اور یہ ہر عبادت کے بعد, اس لیے فرمایا عمل سے پہلے استغفار, عمل کے درمیان استغفار, اور عمل کے بعد تو لازم استغفار. لازم ہماری طبیعتوں میں عمل کے بعد استغفار ہو, توبہ ہو, ندامت ہو, استغفار ہو, توبہ ہو, ندامت ہو, عمل کے بعد. ایک چیز اور ہے, وہ ضرور اپنے زندگی میں شامل کریں. اپنی زندگی میں نا گوشت کم کرتے جائیں, سبزیاں, کچی سبزیاں, سلاد, اس پہ کالی مرچ, ہلکا نمک, ورنہ صرف کالی مرچ شامل کریں. گوشت نے ہماری زندگی کو بیماریوں میں, سخت ترین بیماری مبتلا کی ہے, اور اپنی زندگی کو سادہ غذاؤں کی طرف مائل کرتے جائیں. اپنی سادہ غذاؤں کی طرف اپنی طبیعت کو مائل کریں. سلاد اور وہ سبزیاں جو بالکل سستی ہوں, بالکل سستی, ان سبزیوں کو کھانے کے طور پہ کھائیں. ان سبزیوں سے اتنا کھائیں پیٹ بھر جائے, بالکل سبزی ہوں, سستی ہوں, پیٹ بھر جائے. آپ کہیں گے کہ آپ کی جسم کی 80% نہیں 90% بیماریاں صرف اس کھانے سے, اس کا معمول بنائیں اور ضرور کھائیں. کبھی سوچا آپ نے کہ روزے کے دوران بھی بیماریاں ہوں, روزے کے دوران بھی اٹیک ہوں, اور روزے کے درمیان بھی تکلیفیں ہوں؟ معلوم ہوا کہ روزے کے مقصد کو ہم نے نہیں سمجھا, روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا, روزے میں اللہ کی چاہت کو نہیں سمجھا. میرا اللہ چاہتا کیا ہے, میری اللہ کی چاہت کیا ہے, ہم نے سمجھا ہی نہیں. ہمارا قصور ہے, ہماری غلطی ہے. تو جہاں اپنی چھوٹائی کا دل میں گمان ہو کہ میں کچھ نہیں, تیری کریمی سے سب کچھ ہوا, وہاں اپنی اس صحت کا بھی احساس ہو کہ میں صحت مند رہوں گا تو عبادت کر سکوں گا. بیمار کچھ نہیں کر سکتا, نہ دین کا نہ دنیا کا. بیمار نہ دین کا نہ دنیا کا. تقدیر میں بیماری لکھی ہے, اس کا امر ہے, لیکن ہم اپنی صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو, صحت اور تندرستی کے لیے اپنے آپ کو سلاد, سبزیاں, سستی سبزیوں کی طرف. میں نے بہت سے ملکوں میں دیکھا لوگ بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں. میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے, کہا سبزیاں کھاتے ہیں, سبزیاں کھاتے ہیں اور کچی سبزیاں کھاتے ہیں. تو ضرور یہ ٹوٹکا بھی اپنی زندگی میں شامل کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ کے ہاں اس نیت سے کریں گے تو اس پہ بھی اجر ملے گا, اس پہ بھی ثواب ملے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. اذا جاء نصر اللہ, سورۃ نصر صرف اور صرف 17 بار آپ نے پڑھنی ہے عصر کے بعد, اور 19 بار پڑھنی ہے مغرب کے بعد. بس 17 بار. اول آخر 3 بار درود پاک. آپ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے, موبائل پہ پڑھ لیں, قرآن پہ پڑھ لیں, کسی پارے پہ. 17 بار عصر کے بعد اور 19 بار مغرب کے بعد. کیا ملے گا؟ اس میں اللہ جل شانہ نے فی دین اللہ افواجا,
فتوحات کے دروازے دیکھیں اس میں، فتوحات کے دروازے، وہ رزق کی فتوحات، وہ صحت کی فتوحات، وہ رشتوں کی فتوحات، وہ غیبی نظام کی فتوحات، وہ غیبی برکات کی فتوحات، وہ زندگی کا قدم اٹھے کامیاب ہو ناکام نہ ہو، جہاں جہاں راہیں کھلے، جہاں جہاں راستے کھلے، جہاں جہاں منزل ملے، میرے لیے، میری نسلوں کے لیے، میری برکتوں میرے ساتھ ہوں۔ فتوحات فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں، برکت کی فوجیں، رحمت کی فوجیں، رزق کی فوجیں، صحت کی فوجیں، اس کی عطا کی فوجیں، فرشتوں کی مدد کی فوجیں میرے ساتھ ہو جائیں۔ یہ عمل آپ جب کریں گے، اس عمل میں آپ کو بہت برکت ملے گی، اور یقین سے کیجئے گا، یقین سے کیجئے گا۔ 17 اور 19 کا عدد یاد رکھیے گا، 17 عصر کے بعد اور 19 مغرب کے بعد۔ آپ عصر کی نماز پڑھ کے کر لیجئے، آپ مغرب کی نماز پڑھ کے کر لیں، لیکن کرنا ضرور ہے۔ آپ مغرب میں افطار کے وقت بھی کر سکتے ہیں، منہ میں کھجور ڈال کے۔ آپ مغرب کے بعد یعنی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کریں، اس عمل سے آپ کو بہت بہت برکت، بہت رحمت ہے۔